بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الدرس السادس، لیسن نمبر 6، الجملۃ الاسمیہ۔ ایک مکمل اور پوری بات کو جملہ کہتے ہیں۔ جملہ دو قسم کا ہوتا ہے، نمبر 1 جملہ اسمیہ اور نمبر 2 جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو، اور جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو فعل سے شروع ہو۔ اب ہم آج کے سبق میں جملہ اسمیہ کے متعلق ضروری باتیں سیکھیں گے۔ جملہ اسمیہ میں عموماً پہلا جز معرفہ اور دوسرا نکرہ ہوتا ہے۔ الولد مجتہد، لڑکا محنتی ہے۔ اس میں پہلا جز الولد معرفہ ہے اور مجتہد نکرہ۔ نمبر 2، جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں۔ اوپر کی مثال میں الولد مبتدا ہے، جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، اور مجتہد اس کی خبر ہے۔ نمبر 3، عموماً مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع یعنی مرفوع ہوتے ہیں۔ نمبر 4، صفت کی طرح خبر بھی واحد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث میں اپنے مبتدا کے مطابق ہوتی ہیں۔ پچھلے سبق مرکب توصیفی میں ہم نے اس چیز کو پڑھا ہے۔ اگر آپ کو اس کو سمجھنا ہے تو میں اوپر آئی کا بٹن میں وہ لیسن دے رہی ہوں، آپ اس کو کلک کر کے اس پورے لیسن کو سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، کہ جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ اگر صفت واحد ہے تو موصوف بھی واحد ہوگا، صفت اگر مذکر ہے تو موصوف بھی مذکر ہوگا۔ ایسے ہی ہم مبتدا اور خبر میں اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ مبتدا واحد ہے تو اس کی خبر بھی واحد آئے گی، مبتدا تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ، مبتدا جمع ہے تو اس کی خبر بھی جمع، اور اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر، مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث۔ مگر جب مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر عموماً واحد مؤنث ہوا کرتی ہے۔ اب ہم نیچے کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں، اس سے آپ کو مزید سمجھ میں آئے گا۔ الولد صادق، اب دیکھیں الولد معرفہ ہے، ال لگا ہے، صادق نکرہ ہے، اس کی خبر ہے۔ الولد واحد ہے، صادق بھی اس کی خبر ہے اور یہ بھی واحد ہے، لڑکا سچا ہے۔ آگے ہے الولدانی صادقانی، دو لڑکے سچے ہیں۔ الاولاد صادقون، سارے لڑکے سچے ہیں۔ مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع ہے، مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہے۔ آگے ہے البنت صادقۃ، لڑکی سچی ہے۔ البنتانی صادقتانی، دو لڑکیاں سچی ہیں۔ مبتدا تثنیہ ہے، مؤنث ہے تو خبر بھی تثنیہ ہے اور مؤنث ہے۔ البنات صادقات، بہت لڑکیاں سچی ہیں یا ساری لڑکیاں سچی ہیں، مبتدا بھی جمع اور خبر بھی جمع اور دونوں مؤنث۔ یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا یہاں تک۔ اب ہم نے پڑھا ہے کہ جب مبتدا غیر عاقل ہو جائے، جب مبتدا غیر عاقل کی جمع ہوگی تو خبر ہمیشہ یا عموماً واحد مؤنث ہوا کرتی ہے، جیسے کہ الریح، ہوا غیر عاقل ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ انسان، جن اور فرشتے، اس کے علاوہ باقی جو تمام مخلوق ہے وہ عربی میں غیر عاقل سمجھی جاتی ہے، انسان، جن اور فرشتوں کو عاقل سمجھا جاتا ہے۔ اب الریح ہوا ہے، غیر عاقل ہے، تو اب دیکھیں یہاں پہ الریح واحد ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا آگے جو خبر ہے وہ بھی واحد آئی ہے۔ الریح شدیدۃ، ہوا تیز ہے۔ الریحان شدیدتان، دو ہوائیں تیز ہیں۔ اب آگے دیکھیں، اب الریح ہوا کی جمع آ رہی ہے، الریاح، اب یہ غیر عاقل کی جمع ہے، کیونکہ ہوا نہ تو جن ہے، نہ انسان ہے اور نہ فرشتہ۔ اب ہوا غیر عاقل ہے اور غیر عاقل کی جمع آ رہی ہے الریاح، الریاح شدیدۃ، ہوائیں تیز ہے۔ جب غیر عاقل کی جمع مبتدا ہوگی تو اس کی خبر ہم ہمیشہ واحد مؤنث لے کر آئیں گے، جیسے کہ ہم نے یہ آخری والا جملہ بنایا ہے الریاح شدیدۃ۔ اوپر جو تمام مثالیں ہم نے دی ہیں، اگر دوسرے جز کو معرف باللام کر دیں یا پہلے جز سے ال نکال دیں تو سب مثالیں مرکب توصیفی کی ہو جائیں گی۔ جیسے الولد ہے تو اگر ہم صادق ان کے ساتھ بھی تنوین ہٹا کے ال لگا دیں، الولد الصادق، تو یہ وہ ساری مثالیں سب کے ساتھ اگر ہم ال لگا دیں تنوین ہٹا کر تو یہ ساری مثالیں مرکب توصیفی کی ہو جائیں گی۔ پھر ان کے اینڈ میں ہے نہیں آ سکتا، لڑکا سچا، دو لڑکے سچے، پھر یہ جملہ نہیں ہوگا، یہ مرکب توصیفی بن جائے گا اور مرکب توصیفی جملہ نہیں ہوتا۔ نمبر 5،
اگر مبتدا دو ہوں اور جنس میں مختلف یعنی ایک مذکر اور دوسرا مؤنث تو خبر میں مذکر کا لحاظ رکھا جائے گا۔ یہ عربی کا ایک اصول ہے، قاعدہ ہے، آپ نے اس کو ذہن نشین کرنا ہے کہ جب ایک جملے میں مذکر اور مؤنث دونوں مبتدا بن کر آ رہے ہوں گے تو اس کی خبر ہم ہمیشہ مذکر لے کر آئیں گے، جیسے الابن والابنۃ، لڑکا اور لڑکی۔ اب یہاں پہ یہ دونوں مبتدا ہے، معرفہ ہے، تو اس کی خبر آئے گی حسنانی، مذکر کا صیغہ آئے گا، بیٹا اور بیٹی خوبصورت ہیں۔ خوبصورت خبر ہے جو کہ مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ نمبر 6، مبتدا اور خبر کبھی مفرد ہوتے ہیں اور کبھی مرکب توصیفی۔ مفرد کی مثالیں ہم نے اوپر دیکھ لی ہیں، اب ہم مرکب توصیفی کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثالیں دیکھنے سے پہلے آپ نے ایک چیز ذہن نشین کرنی ہے کہ مرکب توصیفی کبھی مبتدا بن کر آتا ہے اور کبھی خبر۔ جب مرکب توصیفی مبتدا بن کر آئے گا تو ہمیشہ ال کے ساتھ آئے گا، معرفہ آئے گا، کیونکہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، اور جب مرکب توصیفی خبر بن کر آئے گا تو نکرہ آئے گا، تنوین کے ساتھ آئے گا، کیونکہ خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے۔ اب ہم سب سے پہلے جملے میں دیکھتے ہیں مرکب توصیفی مبتدا بن کر آ رہا ہے، الرجل الطیب، اچھا مرد، حاضر، حاضر ہے۔ نمبر 2، عائشہ، عائشہ معرفہ ہے اور مبتدا ہے۔ اب مرکب توصیفی اس کی خبر آ رہی ہے تو خبر نکرہ آ رہی ہے، عائشہ بنت جیدۃ، عائشہ اچھی لڑکی ہے۔ نمبر 7، جملہ اسمیہ پر ما یا لیسا داخل ہونے سے اس میں نفی کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں اکثر خبر پر با لگا کر خبر کو جر یعنی زیر دے دیتے ہیں۔ اس با کے کچھ معنی نہیں لیے جاتے، مثال سے سمجھتے ہیں۔ ما حامد بعالم، حامد عالم نہیں ہے۔ لیسا زید برجل قبیح، اب یہاں پہ خبر مرکب توصیفی بن کر آ رہی ہے، برجل قبیح، تو ہم نے خبر کے ساتھ با لگا دی ہے، برجل قبیح، زید برا مرد نہیں ہے۔ لیکن آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ما اور لیسا ہمیشہ نفی کے لیے نہیں آتے، ان کے دیگر معنی بھی ہیں، لیکن جب جملہ اسمیہ کے شروع میں آئے اور خبر کے ساتھ با لگی ہو تب یہ خصوصاً نفی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 8، جملہ اسمیہ پر اکثر حرف انا یعنی کہ بے شک بھی داخل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مبتدا کو نصب پڑھا جاتا ہے اور خبر بدستور مرفوع ہوتی ہے۔ اوپر کے پوائنٹ میں ما یا لیسا لگنے سے خبر پر فرق پڑا، خبر مجرور ہوگی، اور اب یہاں پہ انا لگنے سے مبتدا پر فرق پڑا، مبتدا منصوب ہو گیا۔ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ انا کے بعد کبھی بھی کوئی بھی اسم آئے گا تو وہ ہمیشہ منصوب آئے گا، زبر کے ساتھ آئے گا۔ مثال دیکھتے ہیں، ان الارض مدورۃ، بے شک زمین گول ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نمبر 9، کسی جملے میں استفہام یا سوالیہ کے معنی پیدا کرنے ہوں تو اس پر شروع میں حل یا حمزہ لگاتے ہیں۔ عائشہ عالمۃ، کیا عائشہ عالمہ ہے؟ حل الرجل صادق، کیا مرد سچا ہے؟ آج کے سبق کے لغت کے الفاظ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ام کا مطلب ہوتا ہے یہاں، جدن بہت ہی، جالسن یا قائدن کا مطلب ہے بیٹھا ہوا، حارسن نگہبانی کرنے والا، شاتن بکری، فیلن ہاتھی، قائمن کھڑا، بلا ہاں کیوں نہیں، جدیدن نیا، قدیمن پرانا، قلبن کتا اور موٹی قاف سے قلبن دل، نعم ہاں، ضخمن بڑی جسامت والا۔ ان الفاظ کو یاد کر لیجئے تاکہ جب ہم آج کے سبق کے جملے بنائیں تو آپ کو جملے بنانے میں آسانی ہو۔